بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے حصہ دوم کا 55 باب نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب فضل الزہد فی الدنیا والحث علی التقلل منہا وفضل الفقر، یعنی زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات کو لے کر آئیں گے جس میں دنیا کے ساتھ بے رغبتی کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد احادیث ذکر کریں گے۔ قال اللہ تعالی انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پس اس سے زمین کا سبزہ جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی، خوب مزین ہوئی، تو زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ ہم اب اس پر بالکل قابض ہو گئے، تو اس حالت میں دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا تو وہ ایسی ہو گئی گویا بالکل یہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ ہم اسی طرح صاف صاف نشانیوں کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں دنیاوی زندگی کو ایک عبرتناک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ زمین خوب اچھی ہے، خوب وافر مقدار میں پانی بھی ہے، اس بنا پر اچھی کھیتی پیدا ہوئی۔ جب خوب کھیتی یا پھل پیدا ہو گیا تو اب کھیت کے مالک نے سمجھا کہ اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ پھر اچانک اللہ کی طرف سے کھیت پر آفت آئی، ایسی آفت جس نے اس کھیت کو مکمل طور سے اس طرح سے جڑ سے ختم کر دیا گویا یہاں پر کچھ بھی کھیتی نہ تھی۔ یہی مثال دنیاوی زندگی کی ہے کہ ہستی بستی زندگی ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ وقال تعالی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پس اس کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے۔ جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس میں بھی دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا اور اسی طرح مال اور اولاد کے بارے میں بتایا کہ مال، اولاد اور یہ جو لذتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہتر لذتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی کو بتایا اور آخرت کے بارے میں دھیان لگانے کی طرف، توجہ دلانے کی طرف اس میں بتایا گیا۔ وقال تعالی اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں فخر، مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے کثرت خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش، کہ اس سے کھیتی کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی تو فریب کا سامان ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس میں دنیاوی زندگی اور دنیاوی حیات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی دنیاوی لذتوں میں منہمک ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور آدمی دنیا کی 5 چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، جس کو اس آیت میں ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ نمبر 1 لعب، نمبر 2 لہو، نمبر 3 زینت، نمبر 4 تفاخر، اور نمبر 5 مال اور اولاد کی کثرت پر ناز وغیرہ کرنا۔ وقال تعالی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزوں میں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے اور مویشی، کھیتی، بڑی زینت معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہے اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کی محبت کو بیان کیا جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور اس میں امتحان لیا گیا کہ انہی اشیاء میں، انہی چیزوں میں یہ پھنس جاتا ہے یا پھر ان چیزوں میں لگ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس میں دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا، متنبہ کر دیا کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں۔ جس طرح دنیا عارضی، اسی طرح اس کی ہر چیز عارضی ہے۔ وقال تعالی یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ ڈالے، اور فریب دینے والا شیطان تم کو فریب نہ دے۔ اس میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا کہ قیامت کے آنے کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی ہے، اس میں اس کی وجہ سے تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ شاید ہم ساری ہی عمر اسی دنیا میں رہیں گے اور کبھی ہماری یہ زندگی ختم ہی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ شیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا رہے اور یہ گمان کرے کہ کوئی بات نہیں، میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ اس طرح سے شیطان کبھی انسان کے برے اعمال کو بھی مزین کر کے دکھاتا ہے، کئی طرح کے دھوکے دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ وقال تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ تم کو مال کی بہتات نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے، یعنی علم الیقین رکھتے، اگر اس میں بتایا کہ اگر تم علم الیقین رکھتے یعنی پکا یقین رکھتے تو تم اس کے دھوکے میں نہ آتے۔ ان آیات میں بھی دنیا کے جو ہے بے ثباتی کو بیان کیا گیا اور آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دنیا کا بتایا کہ یہ بے حیثیت چیز ہے۔ وقال تعالی وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ سمجھتے۔ ان آیات میں بھی دنیاوی زندگی کو لہو و لعب فرمایا گیا، جس طرح کھیل کود ہوتا ہے، تھوڑی دیر تو مزہ آتا ہے پھر آخر کار ختم ہو جاتا ہے، یہی حال اس دنیا کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات، فرما برداریوں والے اعمال اس دنیا میں شامل نہیں، ان کا شمار تو امور آخرت میں سے ہے، اس کا پھل تو آخرت میں ملے گا۔ لاہی الحیوان اصل میں یہ حیان تھا، حیات کے لفظ سے حیوان کا لفظ اپنے مفہوم پر زیادہ دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آخرت ہی مقام حیات اور زندگی ہے، وہاں صرف زندگی ہی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ والآیات فی الباب کثیرۃ مشہورہ، اور آیات اس بارے میں زیادہ اور مشہور ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ فَنُنَبِّهُ بِطَرَفٍ مِنْهَا عَلَى مَا سِوَاهُ۔ اس مضمون کی احادیث اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا حصر ممکن نہیں، لہٰذا چند حدیثیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ عن عمر بن عوف الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ الى البحرین یأتی بجزیتها فقدم بمال من البحرین فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ فوافوا صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ وصول کر کے لائیں، پس وہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ انصار نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی جب خبر سنی تو وہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے فتعرضوا له فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين راهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبیدہ قادم بشيء من البحرین فقالوا اجل یا رسول اللہ فقال ابشروا واملوا ما يسركم فواللہ ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم متفق علیہ۔ تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ انصار نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ اللہ کی قسم مجھے تمہاری فقیری کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے خوف رہتا ہے کہ تم پر بھی دنیا کی فراوانی اس طرح ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پس تم دنیا کی طرف رغبت کرنے لگو جیسے کہ انہوں نے رغبت کی تھی، پس دنیا تم کو بھی تباہ اور برباد کر دے گی جیسے کہ دنیا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بجزیاتھا، جزیہ زمین کا محصول یا ٹیکس کہتے ہیں جو ذمہ سے لیا جائے، اور اس کی جمع جزن بھی آتی ہے، اور جزا باب ضربہ یضرب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، اگر اس کے سلے میں العمل آ جائے تو پھر امید کرنا، اور عمل جو ہے اس کی جمع اعمال آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے فقر کا تم پر ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کی فراوانی کر دی جائے اور پھر تم دنیا میں ایسے منہمک ہو جاؤ
کہ دنیا تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ دنیا سے بے رغبتی کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ابو عبداللہ ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کا نام عمر ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت بھی کی۔ غزوہ تبوک میں جب سخت قحط تھا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کی، تو عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہ اگر ہمارے لیے بھی کچھ انتظام ہو جائے تو ہم اس جہاد سے محروم نہ ہوں۔ ان کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا مگر اللہ جل شانہ نے ان جیسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ جس کا ترجمہ تھا، اور نہ ان لوگوں پر الزام ہے جو تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری نہ پہنچی تو تم نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کر دوں۔ یہ سن کر وہ لوٹ گئے اور خرچ نہ میسر آنے کی وجہ سے غم میں ان کی آنکھیں اشک بار تھیں، یعنی ان کی نیت تو درست تھی لیکن سواری وسائل وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے 7 احادیث منقول ہیں۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف علیکم بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے پیچھے تم پر جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں سے دنیا کی زینت اور آرائش ہے جس کا دروازہ تم پر کھول دیا جائے گا۔ زہرہ اس کا ترجمہ ہے کلی، شگوفہ، اور اس کی جمع ازہر آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدشہ ظاہر فرمایا کہ مال و دولت کی وہ فراخی اور آسودگی جو دنیا کا گرویدہ بنا دے اور ہرس میں مبتلا کر دے، یہ چیز انسان کے اخلاقی اور روحانی نور کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت کی جو ہمیشہ والی نعمتیں ہوتی ہیں انسان ان سے بھی محروم رہ جاتا ہے، تو کتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی اس آسودگی کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں تم اس دنیا میں منہمک ہو کر اپنے آخرت کا نقصان نہ کر لینا۔ وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَزِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری یعنی انہی سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ تم کو دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، بس تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ مستخلفکم، مستخلف و استخلاف کے معنی ہے کسی کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنانا یا قائم مقام بنانا، اور مجرد میں یہ باب کارما یکرمو سے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دی گئی کہ دنیا دیکھنے میں تو بہت ہی محبوب، لذیذ، شیریں ہے، لیکن اس دنیا کا جو اثرات ہیں وہ اچھے نہیں، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں اگر غلط ہوئے تو ہماری آخرت کو برباد کر دیں گے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں فرمایا، اور یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، کہ دنیا میں زیادہ مشغول ہونے اور عورتوں کے فتنے سے بچے رہنے کی تنبیہ کی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے خاص اہتمام کیا جائے اور اس میں تمام وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جو کہ شریعت نے ہمارے لیے مقرر فرمائیں،
مثلاً پردہ کرنا، اسی طرح نظر کو نیچے رکھنا اور غیر محرموں سے اختلاط وغیرہ نہ کرنا۔ اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے تو پھر ہم ان کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل جو ہیں ہر وقت آخرت کی فکر کی طرف توجہ رہے ہمارے دلوں کی، نہ کہ دنیا میں ان کا انہماک ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔